اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن صاحب کی طرف سے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی پنجاب بار کونسل کی جانب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور بہت سے لوگوں کی جانب سے اسے چیلنج کر دیا گیا۔ اب سپریم کورٹ میں یہ مقرر ہوگی یا نہیں، اب دیکھیں کہ حکومت ایک نئی چال چل رہی ہے۔ کیا سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 17 سے 34 کر دی جائے گی؟ یہ بہت دیکھنے والی، اور کیا اسے چیلنج ہوگا؟ اب کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے حق میں فیصلے آنے کے لیے ججوں کی تعداد 100 بھی کر سکتی ہے اور 1000 بھی کر سکتی ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے اپنے جو ان کے ورکر ہیں کم ملا کر کم از کم ایک، اور میں تو کہتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ جو ان کے بسندی ہیں غریدہ فروخ کا تمام اینکروں کو چیف جسٹس قرار دینا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے جج مقرر کر لینا چاہیے تاکہ اپنی ہو۔ اگر یہ کام ہوتا ہے تو سپریم کورٹ میں جو حملے ہو رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے خود اس پر لیا اور خود اس کو نوٹس لے کر آج کمیٹی کا اجلاس ہوتا اور اس کو 17 رکنی جج کے سامنے مقرر کر دے، تاکہ پاکستان اب آئینی بینچ اور دیگر جو ہر چیز کی جا رہی ہے اس سے پاکستانی قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جو انصاف اور سپریم کورٹ کا بگاڑے، سپریم کورٹ نے اپنے پاؤں پر خود کو لہاڑی ماری، جیسے قاضی فیض عیسیٰ کے راستے کو جو دیتے رہے، جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر، آج اسی کی وجہ سے آج حکومت کو وہ طاقت ملتی رہی۔ آپ کہیں گے جیسے منصور علی، جیسے منیب اختر کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر کے پاس وہ اختیار تھا کہ عمران خان کے دھاندلی اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس میں پی ٹی آئی کی دھاندلی اور 9 مئی کے کیسوں کی سماعت کو مقرر کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے نہیں کی۔ اب جماعت اسلامی کی جانب سے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ آئینی ترمیم ان کی روح ہے، ان کی روح جب تک رہے گی، کیونکہ جیسے قاضی فیض عیسیٰ کے جاننے کے بعد انہوں نے نئی روح ایک بت میں ڈالی ہے، وہ بھی آئینی ترمیم ہے۔ اس آئینی ترمیم میں بہت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو 47 کی پیداوار ہو، جعلی اسمبلی ہو، ایسی قانون سازی کرتی ہے جو لوگوں کو اغوا کر کے، لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کو اغوا کر کے ایسی قانون سازی کی جائے، وہ شریعت میں، اسلام میں بھی حرام ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں شریعت کے ساتھ۔ جو لوگ شریعت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں وہ ان کو یا اسلام کا علم نہیں ہے یا وہ منافق ہیں، جان بوجھ کر ایسی حرکت کرتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جماعت اسلامی نے بہت ہی اچھے اقدام کیے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، جب ججوں کی تعداد بڑھے اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی اور ہائی کورٹ اسے معطل کر سکتی ہے، اور بہت سے اقدام اسے پشاور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ایک میں، پشاور اور دیگر کورٹوں میں اسے چیلنج کیا جائے گا، لیکن یہ قانون سازی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک جسٹس یحییٰ فریدی صاحب خود اب فیکٹ یا سپریم کورٹ کے 17 جج اسے سارے تسلیم ہو گئے، تو پھر آپ لوگ نے جس طرح آئینی ترمیم اور دیگر سپریم کورٹ کے ایشو پر یہ بات ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ یہ سن رہا ہے، کیا سپریم کورٹ کے جج ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک سپریم کورٹ یا دیگر جج نہیں چاہیں گے یہ معاملات، اس لیے آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا، نہ ہم اس بات پر پریشان ہیں، آپ لوگوں کو اپڈیٹ روزانہ کی بنیاد پر دیتے رہیں گے۔ اور جماعت اسلامی نے جو آئینی ترمیم یا اس پر نمبر یا دیگر چیز ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ہفتے جب کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو سپریم کورٹ کا فل بینچ اسے ٹیک کر سکتا ہے، یا آئینی بینچ یہ نہیں سن سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ کا اسے فل بینچ سنے گا اور فل بینچ اس کی سماعت کرے گا، اور اسے پہلے روز معطل نہیں کیا جائے گا۔ اسے جنوری میں سپریم کورٹ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو سکتی ہے، یا جج یہ کہہ دیں گے یہ آئینی ترمیم معطل ہو چکی ہے، اور اس پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آئینی ترمیم ججوں کی تعیناتی معطل سے جوڈیشل کمیشن کی معطلی سے۔ اور میرا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئینی بینچ اب رہے گا، اور آئینی بینچ کو عدالتیں نہیں ختم کرے گی، آئینی بینچ ججوں کی تعداد سپریم کورٹ تعینات کرے گی، یا حکومت جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے یہ واپس لیے جانے کا امکان ہے۔ ایم ایس نیوز میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آج نہیں تو 10 دن، 10 نہیں تو 2 ماہ، 2 نہیں 1 سال بعد یہ ترمیم ختم ہو جائے گی۔ اس ترمیم میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جو کی گئی ہیں یہ ہوں گی۔ ہم اگلے ویلاگ میں امریکہ کے الیکشن کے بارے میں، جو امریکہ میں الیکشن ہوگا اور اس میں کیا ہوگا، کل اس پہ ٹاپک بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں تک وہ ٹاپک آپ لوگوں تک ہی پہنچائیں گے تاکہ آپ
تک یہ انفارمیشن پہنچتی رہے گی، لیکن اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ یوں ہی شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن کی طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم جو سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی، اس کا حوالہ اور اس کے نکات، کیونکہ پاکستان کی وکیلوں کی جانب سے اسے 5 مرتبہ اب کون سی اور جماعت اسے کیا پی ٹی آئی سے چیلنج کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ دیکھنے والی بات ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس پر خاموش کیوں ہے؟ یہ بھی بہت لگتا ہے جماعت اسلامی کے بعد اور کون سی سیاسی جماعت جو اسے چیلنج کرتی ہے؟ مثال کے تو اختر مینگل کے پاس بھی اختیارات ہے اور دیگر جماعتوں کے پاس بھی یہ اختیار ہے وہ اسے چیلنج کر سکے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب کون سی جماعت اسے چیلنج کرتی ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ملتی رہے۔